کے عزادار و سلامت رہو، مولا کے پیغام کو جاری رکھو، امن و محبت کی حفاظت کرو، دل کو یوں ہی دل سے ملاتے رہو، مولا کا تم آخری سجدہ نہ بھلانا، ماتمی بچوں کو نمازی بھی بنانا، ہم رہے نہ رہے یہ صدا زندہ رہے، سلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سفر حیات کا چاہے تمام ہوتا رہے، سلام اللہ باز کے جس کے چند سمات کریے گا۔ ایوہ الناس، دل حیدر کا راہ ہوں میں، سب میرے سامنے مجبور ہیں، مختار ہوں میں، سورما سب شکن و غازی و جراح ہوں میں، عالم زر سے کسی فوج کا سردار ہوں میں، ارے اسد اللہ کا عکاس مجھے کہتے ہیں، شیر ہوں اس لیے عباس مجھے کہتے ہیں، کہ آرزو ہے تو کوئی حرف دعا ہے، لیکن آرزو ہے تو کوئی حرف دعا ہے، لیکن جو بھی موتی ہے وہ سچا ہے، کھرا ہے، لیکن جو بھی موتی ہے وہ سچا ہے، کھرا ہے، لیکن کوئی موسیٰ تو کوئی ہارون وفا ہے، لیکن کوئی موسیٰ کوئی ہارون وفا ہے، لیکن کنز معبود نگینوں سے بھرا ہے، لیکن آرزو ہے تو کوئی حرف دعا ہے، لیکن جو بھی موتی ہے سچا ہے، کھرا ہے، لیکن کوئی موسیٰ کوئی ہارون وفا ہے، لیکن کنز معبود نگینوں سے بھرا ہے، لیکن کل ایمان امام ازلی نے مانگا، کل ایمان امام ازلی نے مانگا، میں اکیلا ہوں جسے رب سے علی نے مانگا۔ اور یہ بند بھی دیکھیے گا بطور خاص کہ الغرض بحر مناجات اٹھے دست دعا، سج گئی بولتے قرآن کے ہونٹوں پہ دعا، رخ تاریخ اخوت پہ چڑھا رنگ وفا، بیت مولود حرم دیکھ کے قدرت نے کہا، اب غرور شب تاریک ذرا مان بھی ہو، 12 سورج ہیں جب اس گھر میں تو ایک چاند بھی ہو، 12 سورج ہیں جب اس گھر میں تو ایک چاند بھی ہو۔ یہاں سے امامت کا سلسلہ ہے، سماعت سنائے گا کہ میں امام صف جنگاہ بھی مامون بھی ہوں، میں امام صف جنگاہ بھی مامون بھی ہوں، رہبر راہ وفا پیرو معصوم بھی ہوں، حاکم ملک شجاعت بھی ہوں، محکوم بھی ہوں، حاکم ملک شجاعت بھی ہوں، محکوم بھی ہوں، ایک ہی وقت میں خادم بھی ہوں، مخدوم بھی ہوں، ایک ہی وقت میں خادم بھی ہوں، مخدوم بھی ہوں، مجھ کو آقائے جہان ازلی کہتے ہیں، مجھ کو آقائے جہان ازلی کہتے ہیں، میرے آقا کو حسین ابن علی کہتے ہیں، میرے آقا کو حسین ابن علی کہتے ہیں، کہ میرا دادا ہے امام، کہ میرا دادا ہے ولی اور میرا بابا ہے امام، میرا دادا ہے ولی اور میرا بابا ہے امام، میرے 2 بھائی امام اور بھتیجا ہے امام، باقر العلم کی صورت میرا پوتا ہے امام، باقر العلم کی صورت میرا پوتا ہے امام، نسل کی نسل گھرانے کا گھرانہ ہے امام، نسل کی نسل گھرانے کا گھرانہ ہے امام، بات حق ہے تو بالتائید الہی دے گا، بات حق ہے تو بالتائید الہی دے گا، میرے دعوے کی گواہی دے گا، سنگ اسود میرے دعوے کی گواہی دے گا، بات حق ہے تو بالتائید الہی دے گا، بات حق ہے تو بالتائید الہی دے گا، سنگ اسود میرے دعوے کی گواہی دے گا، کہ ہے شجر ایک مرادوں کے ثمر 12 ہیں، ہے شجر ایک
مرادوں کے ثمر باراں ہیں، ہے صدف ایک طہارت کے گوہر باراں ہیں، ہے قمر ایک امامت کے قمر باراں ہیں، ہے قمر ایک امامت کے قمر باراں ہیں، ایک ہے اہل نظر نور نظر باراں ہیں، ایک ہے اہل نظر نور نظر باراں ہیں، اور بارہ انوار امامت کا جو ایک طالب ہے، میں بھی پوتا ہوں اسی کا جو ابو طالب ہے، میں بھی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا صلوات بر محمد وآلہ عنوان بحث کربلا احیاء سیرت پیغمبر۔ اس سلسلے سے آج چھٹی گفتگو ہے۔ کہ کربلا اس لیے تاکید کی گئی ہے ہمیں اور آپ کو اور امت اسلامی کو کہ اگر کربلا کو ہم نے اپنے درمیان باقی رکھا تو پھر پیغمبر کی سیرت ہمارے درمیان باقی رہے گی، اور سنت پیغمبر یعنی تمام انبیاء کی سیرتوں اور سنتوں کا خلاصہ۔ میں نے گزشتہ گفتگو میں اس چیز کو پیش کرنے کی کوشش کی، اشارتی طور کے اوپر، ظاہر تفصیل کا موقع نہیں ہے کیونکہ اصل کربلا کے جلووں کو اور کربلا کے رخ کو ہمیں آج کی نسل کے سامنے پیش کرنا ہے، اپنے جوانوں اور بچوں کے درمیان، کہ اگر صحیح معنوں میں ہماری وابستگی کربلا سے ہو جائے اور کربلا کے پیغام ہمارے درمیان باقی رہیں تو پھر ہم مردہ قوم کی طرح زندگی نہیں گزاریں گے، بلکہ پھر ہمارے درمیان وہ تمام آثار پائے جائیں گے جو حیات کے آثار ہوتے ہیں اور ایک حی کے جو آثار ہوتے ہیں۔ اس چیز کو پیش کرنے کے لیے ضرورت پڑی اس بات کی کہ پہلے خلاصے کے طور پر یہ بتایا جائے کہ سنت پیغمبر، سیرت پیغمبر میں تمام انبیاء کی سیرت ہے، اور پھر سیرت پیغمبر کو کربلا نے کس طریقے سے باقی رکھا اپنی قربانی دے کر، اور اس کے بعد تمام ائمہ، رسول اکرم، خداوند عالم نے جبریل کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کی یاد کو باقی رکھنے کی اتنی تاکید جو کی، شاید یہی راز ہو
کہ ایک ہی واقعے کو مستقل دہرانا اور بتانا مختلف پیغمبروں سے، پھر رسول اکرم کی زندگی میں مختلف مواقع کے اوپر شہادت امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کروانا اور یاد دلانا، وہ بھی جبریل کے ذریعے، اس میں کوئی راز ہے کہ اس کا مطلب مرضی پروردگار یہ ہے کہ کربلا کی یہ قربانی ہمیشہ دہرائی جاتی رہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ نے اپنی زندگی میں کربلا کے سلسلے میں اتنی تاکید کی، اور کربلا سے متعلق جو بھی ذمہ داریاں تھیں اس کے سلسلے میں اتنے زیادہ ثواب رکھے، رونا رلانا، رونے والے کی حتیٰ شکل بنانا، صورت بنانا، مجالس کے برپا کے سلسلے میں اہتمام کروانا، بلا بلا کر شعرائے اہل بیت کے جو فضائل اور مصائب اہل بیت بیان کرتے تھے ان کو اپنی محفلوں میں، اپنی بزم میں بلا کر ان کو اعزاز دینا، یہ ظاہری شکل صرف یہ ہے، لیکن اس کے باطن اور عمق تک ہمیں جانا ہوگا کہ کیا چاہتے ہیں ائمہ کربلا کی یاد کو باقی رکھنے سے۔ فضل بن بکیر سے اس طریقے سے پیش کرنا کہ اتجلسون و تحدثون، کیا تم مجلسیں برپا کرتے ہو، کیا تم جلسات برپا کرتے ہو کہ جس میں ہمارا تذکرہ ہو، ہماری حدیثوں کا تذکرہ ہو۔ اور اس کے بعد پھر امام صادق علیہ السلام کا ارشاد فرمانا، من احیا امرنا، امر اہل بیت کیا ہے؟ امر اہل بیت جو گزشتہ انبیاء کا امر ہے وہ، اور جو آنے والے ائمہ کا امر ہے وہ، سب کا سب خلاصے کی صورت میں کربلا میں ملے گا۔ من احیا امرنا، اور ظاہری شکل بھی آپ کے سامنے ہے کہ ہم اپنے جوانوں کو کربلا کے ذریعے دین پیش کرتے ہیں اور دین بتاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آج اس مشغول دنیا، اس بزی دنیا میں نہ باپ کے پاس وقت ہے اپنی اولاد کے لیے، نہ ماں کے پاس ہے وقت اپنی اولاد کے لیے، سوائے یہی 2 مہینے 8 دن کا جو محرم ہے اور جو سفر ہے اور اس میں جو مجالس ہیں، اسی کے ذریعے سے ہم سب کچھ بتاتے ہیں، دین کی اہمیت، دین کے اصول، دین کے فروع، فرائض، سماج میں جو فرائض ہیں وہ سب کچھ اگر ملتا ہے تو اسی ماہ محرم کی محافل اور مجالس سے۔ اس کا مطلب کربلا کا تذکرہ ہمیں سب کچھ سکھاتا ہے اور سب کچھ بتاتا ہے۔ ایک سلوات بھیجیے محمد والے۔ یہ ہم نے سلسلہ بحث کو جوڑنے کے لیے 1-2 منٹ آپ کا وقت لیا، اور جو لوگ بھی آن لائن بھی جوڑتے ہیں ان کو یہ پتہ رہے کہ گفتگو کیا ہے اور کہاں سے اس کا سلسلہ شروع ہے اور کہاں ختم ہوگا، وگرنہ نمونے ہم نے آج نہیں پیش کیے کہ اتنی زیادہ تاکید جو ائمہ کی ہے ذکر اہل بیت پر، ذکر امام حسین علیہ السلام پر اور کربلا کی یاد کے پر۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ تمام ائمہ نے سیرت پیغمبر کو کس صورت سے اپنی سیرت کے ذریعے، اپنے قول و فعل کے ذریعے سے مستقل پیش کیا ہے۔ اس طریقے سے ائمہ نے زندگی گزاری قولاً اور فعلاً کہ لوگ ولو آپ کے اعتقاد سے وہ متفق نہ ہو، یعنی شریک نہ ہو، امام کے ساتھ نہ ہو اس اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، لیکن وہ اس بات کا اقرار ضرور کرتے ہوئے نظر آئے، تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے کہ اگر سیرت پیغمبر چاہیے تو ان سے، اگر سنت پیغمبر چاہیے تو ان سے۔ ایک سلوات بھیجیے محمد۔ کہ جس کے لیے ملاک اور میزان بتا دیا اپنے اقوال کے صحت اور سقم کا، اپنی سیرت کی گویا تولنے کا جو میزان اور ملاک اور معیار بتایا وہ سنت پیغمبر، قرآن اور احادیث پیغمبر، سنت پیغمبر۔ یہاں تک بات پہنچنے کے بعد اب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اب تک یہ عرض کیا کہ یہ کام کہ ائمہ علیہم السلام نے اپنی سنت کو سنت پیغمبر منوا لیا، اپنی سیرت کو سیرت پیغمبر منوا لیا، بقول مرحوم علامہ عسکری کے اگر قرآنی آیات کو نہ بھی پیش کیا جائے اور اگر احادیث پیغمبر کو نہ بھی پیش کیا جائے تو امت اسلامیہ کے پاس سنت پیغمبر کو لینے کے لیے
سوائے راہ ائمہ کے، باب ائمہ کے کوئی دروازہ نہیں، جس کو میں نے اشاروں کے طور میں پیش کیا۔ بقیہ آج بہرحال تحقیق کا زمانہ ہے، اب تو بہت سب کچھ جو ہے گوگل پر آ گیا ہے اور موبائل سے، البتہ صرف موبائل میں سرچ کرنے کے بعد پوری طرح اس کو یقین نہ کر لیا جائے، دیکھنے کے بعد دوبارہ کتاب کی طرف رجوع بھی کر لیا جائے، علماء سے پوچھ بھی لیا جائے، لیکن تحقیق آسان ہو گئی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ میں نے اب تک جو آپ کے سامنے اور اپنے ناظرین کے سامنے نمونے پیش کیے، کوشش یہی کی کہ ابھی ہم قرآنی آیات سے گفتگو نہیں کر رہے ہیں، ابھی نص رسول سے گفتگو نہیں کر رہے ہیں جو احادیث رسول ہیں، کہ اگر ہمیں سنت پیغمبر چاہیے ہے، اگر ہمیں سیرت پیغمبر چاہیے۔ دیکھیے المیہ یہی ہے کہ رسول اکرم یہ کہہ کر کے گئے ہیں کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یرد علی الحوض۔ الفاظ و کلمات میں مسلمانوں کو الجھایا ملت اسلامیہ کے بعض فرقوں نے کہ یہاں لفظ اہل بیت نہیں ہے اور لفظ اطرت نہیں ہے بلکہ لفظ سنت ہے، اور وہ علمی بحثیں کہ اگر ایک جگہ کہیں سنت مل گیا اور 1000 جگہ اہل بیت اور اطرتی مل رہا ہے تو کیا یہ دونوں آمنے سامنے ٹکراؤ کر سکتے ہیں؟ صلاحیت ہے واحد اور متواتر میں مقابلہ کرنے کی؟ اس بات کی گفتگو ہی نہیں ہے۔ ہمارے علماء نے یہ کہا میں مان لیتا ہوں وبالفرض سلمنا، میں نے مان لیا کہ یہاں اطرت کا لفظ نہیں، اہل بیت کا لفظ نہیں، سنتی کا لفظ ہے۔ ہم کو صرف یہ آپ بتا دیں، کوئی ملاک بتا دیں، کوئی میزان بتا دیں، کوئی معیار بتا دیں کہ سنت پیغمبر کو آپ لیں گے کس سے؟ سنت پیغمبر کو آپ لیں گے، حاصل کس سے کریں گے؟ اگر رسول اکرم یہ کہہ کر کے گئے ہیں کہ ہم تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑ کر کے جا رہے ہیں یا قرآن اور ہماری سنت چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، تو اخذ سنت نبوی کے لیے کوئی راستہ بتا گئے، کوئی معیار بتا کر کے گئے ہیں، کوئی ملاک و میزان بتا کر کے گئے ہیں، کوئی ترازو ہے ایسی کہ جس کے ذریعے سے ہمیں یقین ہو جائے، ہمارے جوان کو یقین ہو جائے، ہمارے پڑھے لکھے ایک انسان کو، مسلمان کو یقین ہو جائے، یا کوئی نان مسلم غیر مسلم تحقیق کرنا چاہتا ہو کہ ہم یہ دیکھیں کہ رسول نے کیا کیا اور رسول نے کیا کہا، تو ہم بعنوان مسلمان اس غیر مسلم سے کہہ سکیں کہ میرے عزیز دوست، اگر تم چاہتے ہو صحیح معنوں میں کہ پیغمبر اسلام نے کیا پیش کیا ہے تو دیکھو تم ان کی سیرت کو دیکھ لینا، ان کی رفتار کو دیکھ لینا، ان کے اقوال کو دیکھ لینا۔ مسلمان ہمیں بیان کریں، بتائیں ہمیں۔ ہم لمحے یہاں پر صبر کیے لیتے ہیں، خاموش ہیں، بتائیں، سوچیں، خود اپنے آپ کو بتائیں کہ کوئی ہے کچھ ایسی ہستیاں سوائے ان 12 کے، سوائے یہ عرصہ 250 سالہ جو سیرت ہمارے سامنے موجود ہے، اس کے علاوہ کوئی دور ایسا ہے، کسی کی زندگی ایسی ہے؟ میں نے آپ کے سامنے اب تک پیش کیا تھا اجمال میں، لیکن آج ایک آدھ دو مثال پیش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی مسلمان یا غیر مسلم تحقیق کرنا چاہے کہ یہ جو تمام فرق اسلامی ان میں جو اتنا اختلاف ہے، اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے کوئی معیار ہے کہ ان اختلاف میں ہم طے کر سکیں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے؟ صلوات بھیجیے محمد والے۔ فقہ سے لے کر، احکام سے لے کر، عقائد تک، قرآن کی تفسیر تک، آپ جتنے مسائل اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ جو دین کے لیے، اہل دین کے لیے ضروری ہے کہ اگر ماہیت دین کو سمجھنا ہے تو یہ ایک مسلمان، ایک متدین کیسے حاصل کرے گا؟ کیا وہ اصول دین ہے؟ کس سے لے گا؟ رسول کے بعد جو اختلافات رونما ہوئے اور ان اختلافات کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام میں 4 فقہیں آج ہمارے سامنے ہیں، اور ایک وہ فقہ جو واقعاً جس نے اپنی صحت و سقم کے لیے ایک معیار بیان کیا ہے، میں نام نہیں یہاں پر لینا چاہتا تاکہ راہ تحقیق باز رہے، کھلی رہے کہ فلانی نے فلاں نام معین کر کے گویا
مذہب کی اپنی ترویج کی ہے، نہیں. میں کہتا ہوں وہ 5 راستے جو بتائے گئے ہیں ان 5 راستوں میں اٹھا کر کے دیکھیں اہل تحقیق کہ کون سا راستہ ہے کہ جو من اور ان رسول اکرم کی سیرت و سنت سے مل رہا ہے، جس نے جا بجا یہ کہا کہ جو کچھ تم تک ہم سے پہنچ رہا ہے اس کو دیکھنے پرکھنے کے لیے ردو ہو الی القرآن و سنت نبی. اللہ قرآن کتاب خدا کی طرف اور سنت نبی کے آئینے میں اس کو تولنا. اور اس کے مقابل وہ لوگ ہیں اور ایسے ایسے مسائل ہیں. پھر میں کہنا چاہتا ہوں وہ پہلا مرحلہ جب آتا ہے کہ جو آج ایک فقہ کا ایک بہت بڑا فرقہ ہے، اس نے چند مبانی بیان کر دیے، معین کر دیے قرآن کے مقابل میں، سنت پیغمبر کے مقابل میں، قیاس، استحسان، مصالح مرسلہ صریح طور کے اوپر. اس کے بعد میں آنے والے نے اسی بنا پر اعتراض کیا کہ یہ تمام وہ راستے ہیں جو ہم کو پہنچائیں گے وہاں، جو ایک منزل آئے گی جہاں سنت پیغمبر کے مقابل میں ہم ٹکرا جائیں گے. یعنی پہلا فقہ کا وہ باب کہ جہاں اجتہاد بالرائے کے ذریعے سے جب آغاز ہوا تو نتیجہ کہاں تک منتہی ہوا کہ اب جب بعد میں آنے والا ہوا آیا تو اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ فقہ محمدی ہے، بلکہ ماننے والوں نے بھی اس فقہ کو اسی کی طرف نسبت دی. پس فقہ محمدی کہاں ہے؟ حلال محمدی کدھر گیا؟ حرام محمدی کدھر گیا؟ تحلیل الشریعہ کے نام سے ایک عنوان کھول دیا گیا، یعنی وہ محرمات محمدی جو سنت پیغمبر اور سیرت پیغمبر کے آئینے میں حرام تھے، لیکن مصالح مرسلہ اور قیاس اور استحسان کے ذریعے سے اس کو حلال قرار دے دیا گیا. اور وہ ایک وہ کہ جو نکل رہا ہو خروج اور قیام کر رہا ہو اور وہ یہ کہتا ہوا نکلے حرام محمدی کو حرام باقی رکھنے کے لیے اور حلال محمدی کو حلال بیان کرنے کے لیے ہمارا یہ قیام ہے. آج مسلمان ہم کو بتائیں کہ ہم کس کی تاسی و پیروی کریں؟ وہ جو یہ کہہ رہا ہو ان اسیر بسیرت جدی وابی، یا وہ یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ سیرت پیغمبر اور سنت پیغمبر تو یہ، لیکن اس کے مقابل میں مصالح مرسلہ یہ کہہ رہے ہیں. قیاس ہم کو یہاں تک پہنچا رہا ہے، استحسان ہم کو یہاں تک پہنچا رہا ہے. لہذا اگر سنت پیغمبر کو ہمیں لینا ہے، میں نے عرض کیا ابھی قرآنی آیات کی بحث نہیں ہے، ابھی احادیث نبوی کے ذریعے ہم استدلال نہیں پیش کر رہے ہیں، بلکہ تجربہ ایک بہت بڑا مبنا ہے اور بہت بڑا منبع ہے اور بہت بڑی دلیل ہے. آج اس میٹریلزم کے زمانے میں بھی تجربے کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے دنیا والوں نے. تجربے کی دنیا میں ان 12 نے جو اپنی زندگی اور سیرت کا تجربہ پیش کیا ہے، اس تجربے کے آئینے میں سوائے ان کے اور کوئی راستہ نہیں ہے سنت پیغمبر کو لینے کا. ایک صلوات بھیجیے. میرے عزیز دوستوں، صرف دعوت فکر اور لمحہ فکریہ اپنے تمام ان دوستوں کے لیے اور ان ناظرین ان سامعین کے لیے جہاں تک یہ پیغام پہنچے گا، مسلمان غور تو کرے. آخر وہ صحابہ کرام جو رسول اکرم سے اتنی محبت کرتے ہوں اور اتنا لگاؤ ہو کہ جب وہ وضو کریں، یہ تاریخ میں موجود ہے، وضو کے وہ پانی کے قطرات وہ زمین تک نہ جانے دیں اور پانی کے قطرات کو ہاتھوں میں لے کر اپنے سر و چہرے پر مل لیں. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ احترام سراکوں پر اعزاز دیا بہت صحیح بات ہے، حق تھا ایک صحابی رسول کو کہ پیغمبر خدا کو اسی طریقے سے مانے، لیکن میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں تمام صحابہ کرام ایک وضو پیش کر دیں، ایک وضو، یعنی پانی کے قطرات پر اتنا زیادہ توجہ کہ وہ پانی کے قطرات زمین تک نہ پہنچے، لیکن خود وضو میں اتنا اختلاف.
اب ہم اپنے جوانوں سے اور بچوں سے اور اہل فکر و اہل تحقیق سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جہاں 4 فقہوں میں ایک وضو نہ مل سکے، 250 سال عرصے میں 12 زندگیوں میں ایک ہی وضو ملے، اور یہ وضو پیغمبر ان سے لیا جائے کہ ان سے لیا جائے کہ جو وضو کو بیان کرے۔ صلوات بھیجیے محمد۔ وقس لہذا وقس لہذا ابتدائی ترین چیز ہے جو روزانہ ایک مسلمان، ایک صحابی، اور اتنی زیادہ فضیلتیں وضو کی۔ اب اگر عقائد کی گویا دنیا میں قدم رکھا جائے، اگر تفسیر کی دنیا میں قدم رکھا جائے، خود قرآن کلام خدا ہے، اس کلام خدا کے سلسلے میں جو اختلاف، آخر یہ اختلاف کیسے کیسے اختلاف، تو ہم کو کوئی ملا کو معیار تو بتائیے کہ مجھ کو کیسے یقین ہوگا کہ یہ لوگ جو قرآن کے سلسلے میں کہہ رہے ہیں وہ پیغمبر کا قول ہے، یا جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ پیغمبر کا قول ہے۔ عقائد کے سلسلے میں کیسی کیسی عقائد میں بحثیں ہیں، تو ہمارے لیے کوئی سنت و سیرت نہیں ہے، تجربے ہی دنیا کے اعتبار سے جو ائمہ نے زندگی پیش کی ہے، جو سیرت پیش کی ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ جس نے جگہ جگہ بیان کرتے وقت، عمل کرتے وقت یہ تاکید کی ہے، ہم نے اپنے باپ سے، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے اپنے باپ سے، اور یہاں تک کہ یہ سلسلہ خدا تک پہنچایا۔ حتیٰ نماز رسول کہہ کر کے ہمارے ائمہ نے پیش کیا، یہ ہے صلاۃ رسول، یہ ہے وضو نبی، یہ ہے حج نبی۔ اب یہ ائمہ انہوں نے زندگی اس طریقے سے گزاری، یہی وجہ ہے کہ رہبر معظم کی ایک کتاب ہے صلح امام حسن، صلح امام حسین حسن علیہ السلام نے میں ایک جگہ انہوں نے اس بات کی تاکید کی ہے کہ ہم کو ائمہ کی زندگی کو الگ الگ نہیں پڑھنا ہوگا، یعنی نتیجہ الگ الگ نہ نکالیں کہ امام حسین علیہ السلام مزاجی، ان کی رفتار و کردار دیکھنے کے بعد ان کی شخصیت اس طرح کی، امام حسن علیہ السلام کے فیصلوں کے دیکھنے کے بعد ان کی شخصیت اس طریقے سے، امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی دیکھنے کے بعد ان کی شخصیت کو ہم اپنے اعتبار سے کھینچ لیں، نہیں، بلکہ وہ فرماتے ہیں، اور یہی تحقیق بھی ہے، بہت علماء نے بیان کیا ہے کہ یہ 250 سالہ عرصہ ہے ایک کردار کا، ایک زندگی کا۔ انسان جب زندگی گزارتا ہے، ہم اور آپ سبھی لوگ، ہماری 25 سال 50 سال 30 سال جو بھی ہماری زندگی ہے، زندگی میں مختلف قسم کے حوادثات سے ہم روبرو ہوتے ہیں، اور مختلف قسم کے حوادثات کے مقابل میں ہم طرح طرح کے اقدامات کرتے ہیں، ہمارے فیصلے بتاتے ہیں، تو یہ تمام فیصلوں کو جمع کر کے تو آپ ہماری شخصیت کا نقشہ کھینچ سکتے ہیں، لیکن کسی ایک حادثے سے روبرو ہونے کے بعد میرے اقدام اور میرے فیصلے اور میرے قول یا میری رفتار کو دیکھنے کے بعد میری شخصیت کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا اچھا، اس کے استدلال کے لیے بھی اگر آدمی غور کرنا چاہے تو 23 سالہ رسول اکرم کی زندگی پر نگاہ ڈال لے، امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی پر نگاہ ڈال لے، یہی وہ پہلی تصویریں ہیں، وہ پہلے کردار ہیں کہ جن کو ہم بعد والوں کے لیے پیش کر سکتے ہیں۔ رسول اکرم ہے، رسول اکرم نے اسی اپنی ایک زندگی میں صلح حدیبیہ کا بھی کارنامہ پیش کیا، فتح مکہ کا بھی کارنامہ پیش کیا، اور یہ وہ کارنامے ہیں جو دو کئی بڑی جنگوں کے بعد ہوئے، یعنی صلح کرنے والا ایسا شخص اور ایسی ذات ہے کہ جس کی صلح اس کی کمزوری کی دلیل نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے نہ جانے کتنی بڑی جنگوں میں وہ فاتح ہو چکے ہیں،
اور صلح حدیبیہ کے بعد پھر فاتح مکہ ہو کر کے مکے میں وارد و داخل ہو کر کے عام اعلان معافیت کرنا دینا کہ سب لوگوں کو آج عفو اور بخشش ہے، اس کے ذریعے سے یعنی رسول اکرم کی یہ پوری زندگی اگر کسی کے سامنے ہو تو سمجھ میں آئے گا۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام 25 سال سکوت کے بعد، وہ 25 سال سے پہلے علی ابن ابی طالب کے وہ شجاعانہ واقعات کہ جس کو لاکھ انسان ہم عقیدہ نہ ہو لیکن وہ اس حضرت کے اقدام اور ان کے اس مرحلے پر آنے کے بعد وہ ایک مرتبہ اقرار کی زبان کھول ہی لیتا ہے شجاعت کے مقابل میں۔ لیکن اب اس کے بعد 25 سالہ عرصہ قبضہ شمشیر کے اوپر ہاتھ نہیں پہنچا۔ اب کوئی کہے کہ بڑھاپا طاری ہو گیا ہے اور کیوں ہے زمانہ بدل چکا ہے، لہذا 25 سال میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے سکوت کیا۔ اگر 25 سال کے بعد یہی بوڑھا شخص 2 مرتبہ میدان جمل اور میدان صفین اور میدان نہروان میں رونما نہ ہو تو کہا جا سکتا ہے کہ حوادث و آثار زمانہ اس شخصیت کے اوپر مؤثر ہوئے، لیکن حالات بدلے، فیصلے بدلے، اقدامات کا انداز بدل گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا علی ابن ابی طالب کی زندگی کی کسی ایک عمل کو دیکھنے کے بعد ان کی شخصیت کا نقشہ نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ یہ ہم نے کیوں بیان کیا؟ یہ اس لیے بیان کیا کہ 250 سالہ ایک ہی کردار کا تسلسل ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی سلو دیکھنے کے بعد امام حسن کی شخصیت کے بارے میں ہم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ امام حسین علیہ السلام کی جنگ دیکھنے کے بعد ان کی شخصیت کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے، بلکہ یہ پورے ائمہ کے کردار ایک کردار کی عکاسی کر رہے ہیں۔ ان سب کو دیکھنے کے بعد ہمیں طے کرنا ہوگا یہ کچھ نہیں ہے سوائے نمونہ رسالت کے۔ یہاں سے پتہ لگے گا اِنَّا نَحْنُ اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ۔ اب سمجھ میں آئے گا یہ مثلی کا کیا مطلب ہے۔ مثلی لا یبایع مثلہ، 2 خاندانوں کی عکاسی نہیں ہے، اصول کا اعلان ہو رہا ہے، اصول کا۔ مثلی لا یبایع مثلہ۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ دلاور صاحب سے ہم نے کہا تھا سامنے گھڑی لگا دیں تاکہ ہمارے طلبہ کے لیے کافی بار اور گرا نہ ہو۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ اب آپ بتائیے رسول کی نگاہیں جس خانوادے کو اپنی سیرت کا آئینہ دیکھ رہی ہوں اور اس کے بارے میں وہ ہم کو اشارے دے کر کے نہ جائیں، نہیں بلکہ صراحت کے ساتھ ہمیں بتا کر کے نہ جائیں۔ لہذا رسول اکرم نے اپنے آئینہ سیرت کے سلسلے میں واضح گفتگو کی ہے کہ اگر ہماری سیرت چاہیے تو ان سے انا مدینۃ العلم وعلی بابا، انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، اور یہاں پر سن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آئینے ہیں چھوٹے ہیں لیکن آئینہ سیرت نبوت ہیں، خاتون ہے لیکن آئینہ سیرت نبی ہے۔ فاطمۃ بضعۃ منی لحمہم لحمی دمہم دمی یؤلمنی ما یؤلمہم یسعنی ما یسعہم۔ اس سے بڑھ کر اور کچھ ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے بھی اور تمام ائمہ نے، اور کیونکہ کربلا ہمارا موضوع ہے لہذا آپ کربلا میں ابتدا سے لے کر انتہا تک اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ بار بار جگہ جگہ جہاں موقع ملا تمام شہداء نے
اور سید الشہداء نے اپنے آپ کو رسول کی طرف منسوب کر کر کے پہچنوایا. تم جانتے ہو ہم کون ہیں؟ ہمارا جد کون ہے؟ ہمارا نانا کون ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ خط معین کر دیا. کہیں آنے والی نسلیں دو مسلمانوں کے درمیان جنگ کو بتا نہ دیں کہ اسلام کے دو فرقوں کی جنگ تھی، کہ جیسا کہ بعض لوگوں نے لکھا کہ اس پہلے احتجاج میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے بھی ثابت کر دیا تھا. اعلموا انی فاطمہ، جانو کہ ہم کون ہیں. ابھی رسول اللہ، میرا باپ رسول ہے. اور امام حسین علیہ السلام اور تمام شہدائے کربلا نے اپنے آپ کو مرکز ولایت سے وابستگی کا اعلان کیا ہے. 2-3 دن سے یہ آپ لوگوں کا قرضہ ہے تمام ناظرین کا، کہ جن کے سامنے میں عرض کرتا ہوں کہ تمام انبیاء کا اہم ترین مقصد بعثت کا توحید. اور توحید کے جب جائیں گے ارکان میں تو آپ کو پتہ لگے گا اصل توحید کے کئی ارکان ہیں. ان تمام ارکان سے وابستگی ہی انسان کو اصلی اور حقیقی توحید تک پہنچاتی ہے. اور مظہر توحید ولی زمان ہے، جو انسان کامل ہوتا ہے. اس کی محبت ولی خدا کی محبت، یعنی خدا کی محبت. کیوں؟ کیونکہ یہ باب اللہ ہیں، یہ باب اللہ ہیں، یہ ہیں جو ہم کو اللہ تک پہنچائیں گے. ہم سے کیا تاکید کی گئی ہے کہ نماز کے بعد آپ پڑھیں. اگر ہم نے تیری حجت کو نہیں پہچانا فَضَلَلْتُ عَنْ دِينِي، تو ہم اپنے دین سے گمراہ ہو جائیں گے. لہذا کربلا میں جو شہداء ہیں، میں نے عرض کیا کہ ابھی امام حسین علیہ السلام کی گفتگو نہیں کریں گے. اگر دنیا والوں کو یہ سمجھنا ہے کہ کربلا میں کیسے گروہ جمع ہوئے تھے اور کون لوگ تھے، حق و باطل کو سمجھنا اور واضح، تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بہانے تراشی ختم ہو جائے، تو دیکھیں کہ کون لوگ کس کو گواہ بنا رہے ہیں. روز عاشور، صبح عاشور، سب سے پہلا تیر عمر سعد نے لشکر امام حسین علیہ السلام کی طرف پھینکا ہے. اور جب پھینکا تو فوج سے اپنے ساتھ لوگوں کو جو لے کر کے آیا تھا، جو باطل کے ساتھ شیطان کے ساتھ موجود تھے، کہا تم لوگ گواہ رہنا اور شام میں عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں یہ گواہی دینا کہ میں نے پہلے تیر پھینکا ہے. خدا کی قسم اگر ارباب فکر و غور یہاں پر پہنچنے کے بعد بھی ان کے لیے حق و باطل سمجھ نہیں میں آتا تو اب ان کے لیے کیا کہا جائے. لیکن حسین ابن علی اپنے جوان بیٹے علی اکبر کو میدان کارزار میں بھیجتے وقت کہتے اللہم مشہد علی ہؤلاء القوم. ایک وہ جو شام کے باطل لشکر کو گواہ بنا رہا ہے اپنے عمل پر، اور ایک وہ جو خدائے وحدہ لا شریک کو اپنے عمل پر گواہ بنا رہا ہے. توحید کہاں نظر آ رہی ہے؟ سنت پیغمبر اگر لینا ہے، سیرت پیغمبر لینا ہے تو ہم کس سے لیں؟ لہذا یہ دیکھیں کہ یہ میں نے ایک جملہ اشارتاً پیش کر دیا. میں کل سے یہ بات کہہ رہا ہوں مستقل کہ کربلا کی معرفت، کربلا کا تعارف، کربلا میں جتنے شہداء ہیں آقا و غلام کا فرق ہی نہیں ہے. میں نے کل بھی شاید عرض کیا تھا، جو امام نے عمل اپنے جوان بیٹے کے ساتھ کیا، اپنے رخسار کو وضع خد ولا خدے، مقتل کے یہی جملے ہیں جون کے جنازے کے اوپر حسین ابن علی علیہ السلام. ایک سلوات دیجیے محمد. بر یہ ہماری بحث کا آخری
رخ آج کی گفتگو کا وہب قلبی سب نے پڑھا ہے، مقاتل نے لکھا ہے 17 دن آپ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں مسلمان ہوئے۔ اب آپ بتائیے معرفت کی کس منزل پر فائز ہیں؟ دیکھیں آپ، یہ آپ سے گفتگو یعنی تمام وہ لوگ کہ جہاں تک یہ بات پہنچ رہی ہے سنیں گے، غور کریں گے۔ ان تنکرونی فانا ابن الکلب سوف ترونی وترون ضربی۔ ظاہر ہے آپ لوگوں کے سامنے جو ہمیں جو شاہد مثال ہے وہاں تک لے جانا ہے، تم ہم کو انکار کرتے ہو، اگر ہمیں نہیں جانتے تو ہم تمہیں بتاتے ہیں ہم کس کے فرزند ہیں، ابھی تم کو بتائیں گے اور تمہاری سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم کون ہیں۔ وترون ضربی، اور تم دیکھو گے ہماری ضرب، ہماری تلوار اور شمشیر کے جو حملے ہوں گے تم کو اس کا مزہ چکھائیں گے۔ وحملتی وسولتی فی الحرب، کیا بتائیں گے؟ یعنی یہ ادرک ساری بعد ساری صحبی، میں ابھی بتاؤں گا، انتقام لوں گا اپنا بھی اور اپنے ساتھیوں کا بھی انتقام لوں گا۔ الکرب امام الکرب، البتہ شدت ہے، مشقتیں، ایک مشقت کے بعد دوسری مشقت۔ لیس جہادی فی الوعاب اللعب، یہ ہم جنگ و جدال اور لہو و لعب کے لیے میدان میں نہیں اترے ہیں۔ انی زعیم لک ام وہب، اپنی ماں کو بھی خطاب کر رہے ہیں، یہ ہیں کربلا کے جیالے جو فرائض فرزندی کو بھی بھولے نہیں ہیں، جوش میں نہیں آئے، احساس ذمہ داری میں آئے۔ بالطعن فیہم تارتن وضرب، اپنی ماں کو خطاب کر کے کہ میں ابھی بتاؤں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ضرب غلام، یہ ہے شاہد مثال، غور کریں کہ کربلا میں کیسوں کو جمع کیا تھا۔ ضرب غلام موقن بالرب، میدان جہاد میں جو اترا ہے اپنے رب کے اوپر اسے یقین ہے۔ حتی یذوق القوم مر الحرب، ہم اپنے اس گروہ کو جو یہ ہمارے مقابل میں آئے ان کو مزہ چکھاؤں گا ابھی، اور یہ مزہ چکھیں گے جنگ کا۔ ان امرؤ ذو مرۃ وغضب حسبی الہی، پتہ ہے ہم کون ہیں؟ ہم صاحب مروت بھی ہیں، صاحب غضب بھی ہیں۔ حسبی الہی، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے، ہمارے لیے خدا کافی ہے، میرا پروردگار کافی ہے۔ کون ہے؟ من علی من حسبی، جو ہمارے بارے میں خوب جانتا ہے۔ یہ ہے توحید۔ یا حسین ابن علی لیس یبغی القوم قصدک، جس نے آپ کا ارادہ کر لیا اور آپ کی ہمراہی جس کو مل گئی، اب اس کا کوئی اقدام بغاوت نہیں ہے جو یہ نام دے رہے ہیں بغاوت کا۔ اللہ اکبر۔ فاز من والا کا مولا، جس نے آپ سے محبت کا اعلان کر دیا اور ولایت رکھی وہ ہے کامیاب۔ یہ ہے مرکز ولایت سے وابستگی، یعنی توحید حقیقی سے وابستگی۔ وَكَانَ الْيَوْمِ جُنْدُكَ لَعْنَ اللَّهُ وَكَانَ الْيَوْمِ جُنْدُكَ، آج آپ کا لشکر یہ ہے کہ جس نے من والاک، جس نے آپ سے محبت کی۔ لعن اللہ معادیک، میں بتائے دیتا ہوں کہ جو آپ کا دشمن ہے وہ ہے خدا کی بارگاہ میں ملعون۔ ومن اسحر حقدک لعن اللہ سعد و یزید حین صدق، اور جس نے آپ سے کینے کا اظہار کیا وہ ہے لعنت کا حقدار ابن سیاد، یزید اور ہر وہ جو آپ کی راہ اور راستے میں رکاوٹ بن جائے۔ امیری حسین و نعم الامیر، میرا امیر و آقا تو صرف حسین ہے۔ لہو لمعۃ کالسراج المنیر۔ بس میں بحث ختم کر رہا ہوں تاکہ کربلا کے وہ توحیدی جلوے پیش کروں۔ اون ابن عبداللہ آتے ہیں، ان تنکرونی فانا ابن جعفر شہید صدق۔ یا علی، کربلا کا میدان ہے، رجس خوانی ہے، لیکن اپنی باپ کے مقام کا اعلان ہے۔ شہید صدق فی الجنان ازہرو، جیسے دیکھ رہے ہوں
جنت میدان کربلا میں، لیکن جیسے جنت اور ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی حجاب نہیں. ہمیں تم کو بتا دیتے ہیں، اگر تمہیں واضح نہیں کہ ہم کون لوگ ہیں، ہم جعفر والے ہیں، اور جعفر کہاں ہیں اس کا بھی اعلان کر رہے ہیں. اس لیے کہ ان کا کوئی بھی اقدام ہدایت کے علاوہ نہیں ہوتا. شاید اس اعلان کے ذریعے سے کسی کے لیے بات واضح ہو جائے. یطیر فیہا بجناح اخضر کفا بہذا شرفا فی المحشر. پتہ ہے جنت میں وہ سبز پروں کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں، بس ہمارے لیے شرف کے لیے کافی ہے. کہاں شرف؟ کہاں شرف؟ اس دنیا میں. ہمیں بڑی مجلس مل گئی، ہمیں بڑا مائک مل گیا، ہم کو دنیا نے بہت، ہماری دنیا میں شہرت ہو گئی. نہیں، کفا بی شرفا فی المحشر. یہ شرف ہمارے لیے محشر میں کافی ہے. اللہ اکبر. اگر محشر میں کسی کے لیے یہ شرف کافی ہو تو پھر دنیا تو سایہ ہے. اب سنیے کون ہے ہمارے مقابل میں، تمہیں بتائیں. قد بدلوا معالم القرآن. انہوں نے حقائق قرآن کو بدلا ہے. وہ محکمت تنزیل و تبیانی، اور قرآن کے محکمات کو یہ بدلنا چاہتے ہیں. ہم جس کے پیچھے چل رہے ہیں یہ ہے محکم قرآن. حسین ابن علی جو ہمارا امیر ہے، یہ محکم تنزیل ہے، یہ محکم قرآن ہے. وَأَظْهَرَ الْكُفْرِ مَعَ الطُّغْيَانِ. الْيَوْمَ، دوسرے بھائی کا رجز، الْيَوْمَ أَلْقَ مُسْلِمًا. اللہ اکبر. یہ ہے توحید. الْيَوْمَ أَلْقَ مُسْلِمًا وَهُوَ أَبِي. آج میری ملاقات مسلم سے ہونے والی ہے. جانتے ہو مسلم کون ہے؟ وہ میرے بابا ہیں جن کو تم نے کوفے میں قتل کیا تھا. آج میری ملاقات کا دن ہے. یہ ہے یقین. وَفِتْيَةً بَادُوا عَلَى دِينِ النَّبِي. ہم ان سے ملاقات کریں گے جنہوں نے دین نبی کے اوپر اپنی جانیں قربان کر دی، ان جوانوں سے. لَيْسُ الْقَوْمُ عُرِفُوا بِالْكِذْبِ. ہم ایسے گروہ میں سے نہیں ہیں کہ جن کو جھوٹ اور فریب کے نام سے جانا جائے. لیکن خیار وکرام النسب. ہم بہترین مکرم ترین نسب والے ہیں. جناب مسلم نے عجیب دربار ابن زیاد میں جو رجز پڑھا تھا، فَصَبْرًا لِأَمْرِ اللَّهِ جل جلالہ. حکم خدا کے مقابل میں، جس کے فیصلے کے مقابل میں کوئی ٹک نہیں سکتا، صبر کا اعلان ہے. فَحُكْمُ قَضَاءِ اللَّهِ فِي الْخَلْقِ ظَاهِرٌ. جو اللہ کا فیصلہ ہے بس وہی باقی رہتا ہے. احمی عن الفتیۃ والنسوانی. جناب عقیل کے دوسرے بیٹے، میں جوانوں اور بچوں اور عورتوں سے آج حمایت کروں گا، ان کی حفاظت کروں گا. کون اور کس سے؟ عن الامام الانس ثم الجان. جو امام انس و جان ہے اس سے. ارض بذالک. اچھا کیا مطلب کیا ہے، کیوں آپ یہ کریں گے؟ یہ ہے توحید. ارض بذاک خالق الانسانی. تاکہ اپنے اس عمل کے ذریعے ہم اپنے خالق کو راضی کر لیں. ثم رسول الملک المنانی. اور اپنے اس اقدام کے ذریعے سے پیغمبر خدا کو بھی ہم راضی کرنا چاہتے ہیں. اب دنیا والے بتائیں کہ اگر اب ہمیں سنت پیغمبر اور سیرت پیغمبر چاہیے ہے تو کربلا سے حاصل کریں، یا جو لوگ سبب بنے جنہوں نے کربلا میں ظلم و عناد و دشمنی خدا کے مثالیں پیش کر دی. ادھر حق مطلق، ادھر باطل مطلق. یہی وجہ ہے کہ حق مطلق نے تمام پہلوؤں کو کربلا میں جمع کر لیا تھا. جوان، بوڑھے، بچے، اور سب نے کردار ادا کیا ہے کربلا میں. جناب قاسم نے اظہار کر کے موت کے مزے کے اعلان کے ذریعے سے صحیح ہوئے ہیں کربلا کی قربانی میں.
بے عنوان بھتیجا اگر امام حسین علیہ السلام بھیج دیتے تب بھی جناب قاسم میدان میں جاتے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے جو ایک کربلا کی تصویر بنائی ہے، جو مرقع تیار کیا ہے، اس میں سب نے اپنا اپنا نقش خود رنگ سے بھرا ہے اپنے کردار سے۔ اور جناب قاسم کا وہ اصرار کے امو جب فہرست شہداء بیان ہو رہی ہے اور مرتب ہو رہی ہے، کیا میرا نام ہے؟ کہتے ہیں امام نے فرمایا کہ ہاں میرے لال، تمہارا بھی نام ہے اور تمہارے بھائی علی اصغر کا بھی نام ہے۔ یہاں ذاکرین پڑھتے ہیں کہ جب اپنا نام سنا تھا تو چہرہ بشاش ہو گیا، جب علی اصغر کا نام سنا تو گھبرا گئے، اس لیے کہ ننھا سا بچہ تو خیمے میں ہے، آخر خیمے میں جو بچہ رہ رہا ہو وہ شہداء میں اس کا نام کیسے ہے؟ یہ ہے ابیت بنی ہاشم۔ اب اس کے بعد امام نے کیا کہا، کیا سمجھایا، لیکن ہاں بس امام نے ایک جملہ کہا، اے قاسم پہلے یہ بتاؤ تمہارے نزدیک موت کا مزہ کیسا ہے؟ کربلا کی حقیقت کی معرفت یہ 13 سالہ قاسم کہتا ہے الموت عندی احلی من العسل، اے چچا جان موت کا مزہ ہمارے نزدیک شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب جناب قاسم آ کر اجازت طلب کرنا چاہتے ہیں اور چچا مستقل بہانے پر بہانا، لیکن کہتے ہیں جناب قاسم اپنے خیمے میں جا کر خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہر ماں نے دوبارہ کہا اے قاسم، ارے تم خیمے میں آ کر کے بیٹھے ہو؟ کہا اماں جان کئی بار اصرار کیا لیکن ہمیں چچا اجازت نہیں دیتے۔ کہتے ہیں ماں یہاں سے واسطہ بنی ہے، بعض نقل کے مطابق ماں نے یاد دلایا ہے میرے لال، ارے دیکھو تو تمہارے بازو پر ایک تعویذ ہے، اسے کھول کر تو دیکھو۔ ارے تمہارے بابا نے کہا تھا سخت حالات میں اس تعویذ کو کھول کر دیکھ لینا۔ جناب قاسم آتے ہیں اور 2 مرتبہ کہتے ہیں اس تعویذ کو پیش کیا۔ امام حسین نے اپنے بھائی کی تحریر کو دیکھا، رونا شروع کر دیا، اپنے بھتیجے کو گلے سے لگایا، کہتے ہیں اتنا روئے وغشی علیہما، دونوں پر غش طاری ہو گیا۔ جب غش سے فاقہ ہوا، قاسم کو تیار کیا، آمادہ کرنے کے بعد گھوڑے پر سوار کیا۔ کہتے جب گھوڑے پر سوار کر رہے تھے تو قاسم کے پیر رکاب فرس تک نہیں پہنچ پا رہے تھے۔ امامے کا 1-2 حصے کیے، ایک سرے کے ایک ٹکڑا چہرے پر ڈالا، ایک سے تحت الحنک کیا۔ راوی دشمن کا راوی ہے، ارے کہتے ہیں وہ راوی کہتا ہے ارے جب قاسم کو آتے دیکھا، ارے ابن یتیم حسن جب آ رہا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے 14ویں کا چاند ہو، چاند کا ٹکڑا ہو جو ادھر آ رہا ہے۔ ہمارے علماء کہتے ہیں ارے جو دشمن کی نگاہ میں چاند کا ٹکڑا ہو وہ ماں و چچا کی نگاہ میں کیا ہوگا؟ یتیم حسن ہے، یتیم حسن ہے۔ جناب قاسم نے میدان میں جا کر حملے پر حملہ کرنا شروع کر دیے۔ ایک ہی ہدف ہے کہ عمر سعد کو قتل کریں گے۔ عمر سعد یہ محسوس کر گیا اور اس نے ایک مرتبہ فوج کو حکم دیا ارے اس بنی ہاشم کے شیر کے مقابل میں ایک ایک کر کے نہ جاؤ، مل کر حملہ کرو۔ بس کہتے جناب قاسم کو چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے۔ ارے قاتل بڑھتا ہے حملہ کرنے کے لیے، حملہ کرتا ہے قاسم کے سر کے اوپر۔ قاسم نے اپنے چچا کو آواز دی، ادھر سے امام حسین اور ابو الفضل عباس شیر کی طرح میدان میں حملہ کر کے آتے ہیں۔ ادھر سے لشکر شام نے قاتل قاسم کو بچانے کے لیے ایک مرتبہ کوشش کی۔ کہتے درمیان میں قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں کے درمیان، جب بھی کوئی ٹاپ پڑتی تھی قاسم اپنے چچا کو آواز دیتے یا مادرکنی۔ جناب امام حسین قاسم کے جب لاشے پر پہنچتے ہیں تو ایک ہی جملہ کہا اے میرے اللہ
ارے اپنے چچا کو معاف کرنا بڑا سخت ہے تمہارے چچا کے لیے کہ تم پکارتے رہے ہم تمہاری مدد نہ کر سکے، اور جب پہنچے تو تم کو کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے۔ بس میں نے مجلس تمام کر دی۔ جناب امام حسین نے قاسم کی لاش کو اٹھایا، یہاں پر کہتے ہیں جب قاسم کی لاش کو اٹھایا تو سینے سے سینے کو لگایا، لیکن پیر زمین پر خط بناتے جا رہے تھے۔ ارے اس سے استدلال کرتے علماء، وہ بچہ جس کے پیر رکاب فرش تک نہ پہنچ رہے ہو، یہ اس طرح زمین پر کیوں خطے رہتے؟ یہی بجائے کہتے ہیں ارے لاشا قاسم کا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ پروردگار ہم سب سے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار خطہ ارض سے اس مصیبت، کشندہ مصیبت کو نابود کر دے، ختم کر دے۔ پروردگار جتنے عزادار اس میں مبتلا ہو گئے خدا نخواستہ ان کو شفاء عاجل عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے تمام سبھی محبان اہل بیت کے گھروں کے عزاخانوں کو آباد رکھ۔ پروردگار ہم سب کو توفیق۔ میں بیوہ حسن کی پکارے، میرے قاسم کی آتی ہے مہندی، رن میں بیوہ حسن کی پکاری، میرے قاسم کی آتی ہے مہندی، آج کے دن کے جاؤں میں واری، میرے قاسم کی آتی ہے مہندی، میں پیمبر کے پیالے بھروں گی، میں پیمبر کے پیالے بھروں گی، شمع مشکل کشا کی دھروں گی، بی بی زہرا کی صحنا کروں گی، میرے قاسم کی آتی ہے مہندی، سوتے کیوں ہو باراتی جگاؤ، سوتے کیوں ہو باراتی جگاؤ، شادیان شتابی بجاؤ، مرتضیٰ کے قصیدے سناؤ، میرے قاسم کی آتی ہے مہندی، ایک منڈغا
बंधा दो, उसमें दूल्हा को लाकर बिठा दो, घर में संदल के छापे लगा दो, मेरे कासिम की आती है मेहंदी, ये उरूसी है इब्ने हसन की, ये उरूसी है इब्ने हसन की, लाओ कलियां नबी के चमन की, मांग भर दो सितारों से दुल्हन की, मेरे कासिम की आती है मेहंदी, बीबियों क्या नजर है तुम्हारी, बीबियों क्या नजर है तुम्हारी, आ गई समधनों की सवारी, कर लो शरबत की जल्दी तैयारी, मेरे कासिम की आती है मेहंदी, रंग में बेवा हसन की